بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں چند ایسے مسائل کو ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر مسائل کا علم ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اگر مسائل کا علم نہیں ہوتا تو اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے مسئلہ ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ برہنہ غسل کرنا کیسا ہے، یعنی ننگے ہو کر نہانا کیسا ہے۔ کیا ننگے ہو کر نہا سکتے ہیں یا نہیں نہانا چاہیے؟ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، میرے چینل کو بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ شروع کرتے ہیں مسئلے کو کہ برہنہ غسل کرنا کیسا ہے۔ تنہائی میں جہاں دوسروں کی نظر پڑنے کا خطرہ نہ ہو، دوسروں کی نگاہ، دوسروں کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، وہاں ننگے ہو کر نہانا، ننگے ہو کر غسل کرنا درست ہے۔ تاہم اس وقت بھی تہبند وغیرہ باندھ کر غسل کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جہاں آپ تنہا ہے، غسل خانے میں آپ نہا رہے ہیں، جہاں دوسروں کی نظر پڑنے کا اندیشہ بالکل نہیں ہے، تو وہاں بھی تہبند وغیرہ باندھ کر نہایا جائے، غسل کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تنہائی میں جہاں دوسرے کی نظر پڑنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اندیشہ نہیں ہے، وہاں ننگے ہو کر نہائے تو یہ درست تو ہے، لیکن تہبند وغیرہ باندھ کر نہانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ غسل خانہ اگر کچا ہے اور اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ حدیث طیبہ میں اسے نسیان اور وساوس کا سبب بتایا گیا ہے کہ غسل خانہ اگر کچا ہے، اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، تو وہاں پر پیشاب کرنے کی وجہ سے نسیان یعنی بھولنے کا ایک سبب ہے۔ وساوس جو غلط خیالات آتے ہیں اس کا سبب ہے۔ تو اگر غسل خانہ کچا ہے، اس میں پیشاب کیا جائے تو بھولنے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے، یا اسی طرح سے غلط خیالات وساوس کا سبب بن سکتا ہے، تو لہٰذا ایسے غسل خانہ میں پیشاب نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بات چیت کرنا، کہ بیت الخلاء میں آپ بیٹھے ہیں، ضرورت پوری کر رہے ہیں، یا غسل خانے میں آپ نہا رہے ہیں، اگر بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا بات چیت کریں یا نہ کریں؟ تو میں نے اسی مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تو بات چیت نہ کرے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کی اجازت ہے۔ مثلا کسی ضروری بات کا جواب دینا ہو تو یہ منع نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری میں بات چیت کر سکتے ہیں، اور بلا ضرورت بغیر مجبوری کے غسل خانے میں بیت الخلاء میں موجود ہے تو بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے غسل کر لیا ہے تو غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اسی غسل سے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ غسل کے شروع میں باقاعدہ وضو کرنا مسنون ہے، لیکن اگر وضو کے بغیر غسل کر لیا جائے، آپ نے وضو نہیں کیا جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے، اگر غسل کر لیا جائے تو اب بعد میں وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام اعضاء پر پانی پہنچ جانے کی وجہ سے طہارت کبریٰ کے ساتھ یعنی غسل کے ساتھ طہارت صغریٰ بھی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وضو بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، اگرچہ اس نے غسل کے دوران میں وضو نہ کیا ہو، پھر بھی جب غسل صحیح ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ وضو بھی صحیح ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسی غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اٹیچ باتھ روم میں بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ جہاں پر غسل خانہ بھی ہے اور بیت الخلاء بھی بنا ہوا ہے،
تو ایسی جگہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو کیا بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس مسئلے کو میں نے ذکر کیا ہے۔ میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ اٹیچ باتھ روم میں اگر نجاست سامنے نہ ہو، ناپاکی سامنے نہ ہو تو وضو کرتے وقت زبان سے بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر نجاست سامنے نہیں ہے اور آپ وضو کر رہے ہیں اٹیچ باتھ روم میں تو بسم اللہ زبان سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نجاست یعنی ناپاکی ظاہر ہو تو زبان سے بسم اللہ نہ پڑھے بلکہ دل میں پڑھ لے۔ اسی طرح سطر کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں زبان سے بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست سامنے ہے، ناپاکی ظاہر ہے، تو ایسے وقت میں زبان سے بسم اللہ نہ پڑھے بلکہ قلب سے دل میں پڑھ لے۔ لیکن اگر نجاست سامنے نہیں ہے، جیسے کہ پانی بہا دیا جاتا ہے، تو وضو کرتے ٹائم میں بسم اللہ زور سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سطر کھلا ہوا ہے تو زبان سے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ چند مسائل ایسے ہیں جن کی ہمیں بار بار ضرورت پیش آتی ہے، اور اس مسئلے کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ آپ کو